وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عزيمة وأزل. أحمده على عواطف كرمه والسوابق نعمه. أؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا واستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. انسانی معاشرے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ مولا کو بلائیں، اس لیے کہ اب جن حالات پر انسان اور انسان کی جامع سوسائٹی پہنچ چکی ہے اس کا ٹھیک کرنے کی صلاحیت سوائے ولی پروردگار کے کسی کے پاس نہیں ہے، اور معاشرہ سمجھ جائے اس بات کو تو دل کی آواز سے یہ پکارے مالک جلد سے جلد تیرے ولی کو بھیج دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن وفي كل ساعة فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وعلى بصره غشاوة فمن يهديه من الله افلا تذکرون. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اللہ دین اسیر کیپٹیو ریلیجن کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری تیسری گفتگو ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا ہم اسیر ہیں یا آزاد ہیں، آیا ہمارا دین اسیر ہے یا آزاد ہے. اور اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں
وہ سورہ جاسیہ قرآن کا 45واں سورہ ہے، اس کی 23ویں آیت ہے۔ اور پھر بار بار تذکر، زندگی کو صبح 10 آیتوں سے شروع کیجیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تھوڑا سا غور و فکر کیجیے، تدبر کیجیے۔ قرآن ریسرچ کی بک ہے، صرف مرحومین کے ایصال ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن زندگی کی کتاب ہے، قرآن کتاب نور ہے۔ قرآن سے قریب ہونا یعنی زندگی سے قریب ہونا، قرآن سے قریب ہونا یعنی نور سے قریب ہونا، قرآن سے دور ہو جانا یعنی زندگی سے دور ہو جانا، قرآن سے دور ہو جانا یعنی نور سے دور ہو جانا۔ چنانچہ ہم مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں آج ہم ٹھوکریں جو کھا رہے ہیں اس لیے کہ اس قرآن سے کوئی واسطہ ہمارا نہیں رہا ہے۔ اگر ہمارا واسطہ قرآن سے ہو جائے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہے تو اللہ اکبر، اس کی ضرورت ہے، اس کے بعد پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر یہ کہ ہم دنیا میں ایسے الجھ گئے ہیں، شخصے کہ خود گمست کے رو رہبری کند، کورے ندیدم عصا کش کورے دیگر بود۔ خود جو گمراہ ہو دوسرے کی کیا رہنمائی کرے گا؟ خود جو اندھا ہو اندھوں کی کیا رہنمائی کرے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ بیدار ہو جائیں اور ہم لوگ ہر ایک کسی پر دوش نہ دیں، کسی کو انگلی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے استاد کہا کرتے تھے تم جب ایک انگلی دوسری کی طرف بتاتے ہو 3 انگلیاں تمہاری طرف بتاتی، تو بہتر ہے کہ ہم کسی کو نہ بتائیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اگر انڈیویجول انفرادی اصلاح ہو جائے تو پوری سوسائٹی بھی مصلح ہو جائے گی، صالح ہو جائے گی بمدد پروردگار۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہ وَأَجِّلْ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ۔ قرآن ہے، ایک ایک لفظ جو ہے بہت ڈیپ ہے، بہت زیادہ فکر کا متقاضی ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے کہ سوچو، فکر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم تدبر نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا تالے ہیں یہ؟ کیا تدبر ہے؟ کیا ہم کو لذت قرآن سے واقفیت ہے؟ کیا ہم قرآن سے واقف ہیں؟ اگر اتنے بے بہرا ہیں تو کیا ہوگا؟ یہی نتیجہ ہوگا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے نہیں دیکھا جس نے ہوا یعنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہے؟ میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، یہ خود انسان کی گمراہی کا نتیجہ ہے۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ اگر جو کچھ ہے تو اللہ کی ذات ہے، اگر اللہ ہمیں بتا رہا ہے تو وہی سچا راستہ ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس کے بعد قرآن اتنے بہترین لفظ کے ذریعے سے، یہ نہیں کہ کوئی بدھو، کوئی انسان پڑھا ان پڑھ انسان، نہ، بلکہ اللہ علی علم، ایک پڑھا لکھا گمراہ ہے جو اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ مشہور سمجھ رہا ہے، وہ خود گمراہ ہے۔ اللہ علی علم، یعنی اس کے علم ہی نے اس کو گمراہ کر دیا ہے، یعنی کوئی اور چیز نہیں، اس کی اپنی نالج نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ اور گمراہی کی وجہ جیسے میں نے بتایا، قرآن پہلے تھیم دیتا ہے، اس کے بعد ایگزامپلز دیتا ہے، اس کے بعد اسٹوریز کو دیتا ہے۔ ایگزامپل کیا ہے؟ ختم علی سمعہ وقلبہ، اس کے کانوں پر سیل لگے ہوئے ہیں اور اس کے دل پر سیل لگے ہوئے ہیں۔ دل سے مراد انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی، دل سے مراد یعنی سمجھنے کی صلاحیتیں، یہ سمجھنے کی صلاحیتیں اس کی ختم ہو چکی ہیں۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، پھر اس کے آنکھ میں پردہ بھی ڈال دیا گیا ہے۔ اب کیا کیا 3 چیزوں کل بتایا تھا میں نے، سینسری ریسپٹر سیلز، کیمرہ اور کمیونیکیشن ٹول۔ اگر یہ تینوں اگر ختم ہو جائیں تو کیا باقی رہے گا؟ تو روزانہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہر مسلمان پر فریضہ ہے یہ سورہ 10 بار پڑھنا واجب ہے، فریضہ ہے۔ سورہ الحمد اگر ہم
مستحبات نہیں پڑھتے، نفل نہیں پڑھتے، واجب نماز میں پہلی 2 رکعت میں پانچوں نماز میں سورہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے، فریضہ ہے۔ ہر مسلمان روز کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اہدنا اہدنا، ہدایت ہدایت، پھر کیوں نہیں ہدایت پا رہا ہے؟ جی اتنی مسجدوں میں اتنا چیخ رہے ہو، بڑے ہی غور سے گاڑا اہدنا الصراط المستقیم نکالتے ہو، کیوں نہیں ہدایت ہوتی تمہاری؟ اس لیے کہ تمہارے آنکھ بھی بند ہیں، تمہارے کان بھی بند، تمہارے دلوں پہ سیل لگے ہوئے ہیں، تم لاکھ اہدنا کہو نہیں پڑیں گے، کچھ ہونے والا نہیں۔ دیکھیں کلام مولا کا امیر کلام علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ، کم من کے معنی چے بسا، اردو میں بعض وقت ترجمہ کرتے ہیں چے بسا، یعنی بہت، میجورٹی ہے صحیح ہے۔ کم من عقل اسیر، اللہ اکبر۔ نوجوانوں اچھی طرح سے، مومنین مومنات، مولا کا قول ہے، یعنی قرآن کے بعد اگر کوئی قول مکمل طور پر قرآنی معیار پہ اترتا ہے اسی گھرانے کا ہے، کسی کے پاس یہ ہمت نہیں ہے۔ کم من عقل اسیر، بہت سے میجورٹی عقل جو ہے اسیر ہے، یعنی ہماری ریزننگ کیپٹیو ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں کم من عقل اسیر، کیسے اسیر ہیں؟ تحت اللہ اکبر امیر ہوا، کس کے اندر چلے گئے ہیں؟ خواہشات کے اندر چلے گئے، یعنی ہمارے عقل جو ہیں اسیر ہیں۔ کیوں اسیر ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے عقل کی معیار پہ نہیں جا رہے ہیں بلکہ خواہشات کی معیار پہ جا رہے ہیں، چونکہ خواہشات کے اندر ہیں غلام ہیں۔ تو معلومات جو ہوا سے ہٹ جاتا ہے ہدایت تک پہنچتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کس کی ہدایت ہوتی ہے؟ جو ہوا سے نکل جائے۔ ہوا کیا ہے؟ خواہشات، خواہشات کی دنیا سے ہٹ جائے، ہدایت کی دنیا تک پہنچے۔ جب ہدایت کی دنیا تک پہنچے گا راستہ کھل جائے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ہمارے بچپنے میں، آپ لوگ بھی جب بچپنا ہوتا ہے، کھیل کود ہوتا ہے، اس میں کئی گیم ہوتے۔ ایک گیم ہوتا تھا کہ کوئی پیچھے سے ہمارے آنکھ کو بند کر دیا، اس کے بعد لیڈ کرنے لگا ادھر ادھر ادھر، آخر میں ایسی جگہ چھوڑا، وہ لے جانے والا سمجھتا تھا کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں چھوڑا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ جہاں سے ہم نے لیا ہے وہاں جا کر کے بتاؤ۔ اب پیچھے سے کوئی آنکھ بند کر دیا ہو اور آپ کو لے جا رہا ہو، جہاں چاہے جہاں لے جا رہا ہو، ایسی جگہ چھوڑ دے جہاں ہم نے کہیں راستہ نہیں دیکھا، کئی مرتبہ پیچ و خم آئے ہیں، کئی مرتبہ پلٹے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کہاں سے چلے ہیں۔ تو ایک آنکھ کے بند کرنے سے انسان کا راستہ گم ہو جاتا ہے۔ جس کی عقل بھی گم ہو، جس کے دل پر بھی تیلے تالے لگے ہوں، جس کے سماعت پہ بھی تالے لگے ہوں، تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس کا حشر یہی ہوگا جو بھی حکومت کرے یس سر۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ محمد وعجل فرج۔ اسی لیے قرآن مجید نے اکثریت کے کہا کہ ہم کو اکثریت نہیں چاہیے، اقلیت چاہیے، ایسی اقلیت جو اکثریت پہ چھا جائے، ایسی اقلیت ہو جو اکثریت پہ چھائے۔ کربلا میں 30,000 ایک طرف، 72 تو اس عقل کم من فئت غلبت فئتا کثیرہ، قرآن کہہ رہا ہے بہت موقع پر ایسے ہیں کم لوگ ہوتے ہیں مگر بڑے بڑوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ کربلا کیا ہے؟ یہی ہے۔ اور میں نے اس وقت پہلے کہا مگر بہت ہی بہترین مثال ہے جی۔ غدیر میں کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور غدیر ہوئی 18 ذی الحج کو۔ میں نے بتایا تھا پورے سنی اسکالرز عقیدہ رکھتے ہیں کہ غدیر ہوئی سچ ہے، جہاں ہوئی سچ ہے، وقت صحیح ہے، سرکار کے خطبے صحیح ہے، سب سچ ہے، سب سچ ہے، سب سچ ہے۔ پھر پریشانی کیا ہے؟ پریشانی دیکھیے،
کب ہوئی غدیر؟ 18 ذی الحج۔ سرکار اس دنیا سے کب گئے؟ ٹھیک 70 دن بعد۔ 18 ذی الحج سے 18 محرم 30 دن، 18 محرم سے 18 سفر 60 دن، 18 سفر سے 28 سفر 70 دن۔ 70 دن میں 1.25 لاکھ کا مجمع، 70 ڈیز میں 1.25 لاکھ کا مجمع اتنے اہم پیام کو بھلا دیا، یعنی یہ اتنا اہم پیام بھلا دیا۔ امام حسین نے کہا نہ، مجھے 1.25 لاکھ نہیں لے جانا ہے، بلکہ 72 ایسے لے جاؤں گا جو لاکھوں سال پر حاوی ہو جائیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرج۔ سمجھیے موضوع کو اچھی طرح سے، ہم کیوں اسیر ہیں؟ اسیر ہیں کاہے کے اسیر ہیں؟ خواہشات کے اسیر ہیں۔ دیکھیے بعض ایکسپریشن بہت اچھے ہیں، ان ایکسپریشنز کو یاد کیجیے، اچھا ہے۔ تعدیل عقل اور تعطیل عقل۔ تعدیل کیا ہے؟ عدالت سے ہے، یعنی عقل کو بیلنس کرنا، ریزننگ کو بیلنس کرنا۔ عقل کی تعدیل، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ عقل کو تعطیل کرنا، یعنی عقل کو بالکل اٹھا کے رکھ دینا، نہیں بھی ہم سے تعلق نہیں، جو بڑا کہے وہی ماننا ہے، جو یہ کہے وہی ماننا ہے، ہمیں کچھ بھی ماننا نہیں ہے۔ اس کو کس کو کہتے ہیں؟ یہ تعطیل عقل۔ اسلام یہ کہتا ہے نہ، ہم اس کو مانتے ہیں جو عقل کو تعدیل کرے، عدالت میں لے جائے، بالکل ایک ایسی زندگی گزارے جس میں انسان میانہ روئی، جس کو ماڈریشن کہتے ہیں، ویسی زندگی گزارے۔ تعدیل عقل کے لیے عادل رہنما ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر تعدیل چاہتے ہیں، عدالت چاہتے ہیں، آپ کی عقل جو ہے بیلنس رہے، آپ کا رہنما بھی عادل ہونا چاہیے۔ ہم 5 منٹ کی نماز کے لیے جو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہوگی مغرب اور عشاء کی، اس کے لیے کون امام ہے؟ کہ عادل امام ہو۔ ارے 5 منٹ کی نماز میں عادل کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہ اس نماز کو بھی ہمیں بہتر طریقے سے اللہ تک پہنچانا ہے۔ اگر یہ نماز میں عادل نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز بیکار ہو جائے گی۔ 5 منٹ کی جماعت کے لیے عادل چاہیے، زندگی کو چلانے کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ آئے قرآن مجید، میرے ساتھ رہیں، قرآن کے ساتھ، قرآن کوشش کرتا ہوں کہ قرآن بیک اپ میں رہے۔ سورہ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 11 قسم کھایا اللہ نے۔ اللہ قسم جیسے ہم کھاتے ہیں سچائی کو پیش کرنے کے لیے، اللہ سچائی کو پیش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے، اللہ حقیقت کو واضح کر رہا ہے، بینہ کر رہا ہے، حقیقت ہے۔ 11 قسم کھانے کے بعد نفس کی قسم جو مسوا ہو جائے، تعادل برقرار رکھے، ایسا بیلنس نفس ہے۔ دیوانے کو دیوانہ کیوں کہتے ہیں؟ دیوانے کو دیوانہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی عقل جو ہے بیلنس نہیں ہے، جو جب کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا ہے۔ پھر اسی کو کیوں دیوانے کرتے ہو؟ کہتے ہو تم بھی تو دیکھتے ہو جو کرنا ہے وہ تو کتنی بیوقوفی ہے کہ ہم دیوانے کو، اسی لیے سرکار کے زمانے میں کوئی چند لڑکے جو ہیں ایک دیوانے کے پیچھے لگے ہوئے تھے، سرکار نے کہا اس کو چھوڑ دو، وہ بیچارہ بیمار ہے، تمہاری بیماری کا علاج۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ اس کے بعد اللہ کیا کرے گا؟ جیسے ہی بیلنس ہوا لائف میں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہوگا، الہام شروع ہو جائے گا، دیکھ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی شروع ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے اگزامپل چاہیے، 2 لفظ آج دوں گا، پھر کل اسی سے مربوط 2 لفظ اور۔
ہدایت کے مقابل میں قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا ہے عما، ہدا اور عما۔ ہدا کے معنی کیا ہے؟ ہدایت۔ عما عین میم یا مقصورہ، عما، عما کے معنی اندھاپن۔ لا یستوی الاعمی والبصیر، سورہ فاتر۔ دیکھنے والا اور نہیں دیکھنے والا، بینا اور نابینا ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ بینا کون ہے؟ یہ نابینا کون ہے؟ ہمیں مثال چاہیے۔ یعنی آنکھ رکھنے والا بینا ہے؟ نہ، آنکھ رکھنے والا بینا نہیں ہے۔ بینا وہ ہے جو حقائق کو دیکھ لے، حقیقت تک پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں بینا، اور حقیقت تک نہیں پہنچنے والے کو کہتے ہیں نابینا۔ غدیر میں سوا لاکھ کے مجمع میں ایک آفتاب نے چاند کو اٹھا لیا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ بینا نے دیکھ لیا، نابینے ابھی تک اندھے میں اللہ۔ حیدری اللہم صل علی۔ سورہ فصلت قرآن کا 41واں سورہ ہے، اس کی 70ویں آیت ہے، 17 آیت ہے، خوبصورت آیت ہے۔ فَأَمَّا ثَمُودَ هَدَاهُمْ اسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى۔ قرآن مزیدار ہے، مزیدار ہے۔ اللہ نے قوم سمود کو ہدایت کر دی۔ کون ہے قوم سمود؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ اسی سورہ شمس میں مثال اللہ نے دیا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ ناکام کون ہے؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ناکام وہ ہے جس نے اس نفس کو برباد کر لیا۔ مثال چاہیے، کون؟ مثال کیا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها کذبت ثمود بتقوا۔ کذبت ثمود بتقوا۔ دوسری اذان جب قریب ہوگی تب خاموش۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہ نوجوانوں اچھی طرح سے سمجھو، تمہارے پاس ایک بہت ہی پریشس تھنگ ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، وہ بہت قیمتی چیز ہے۔ وہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ نفس ہے انسان۔ ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ہمارا نفس ہے۔ یہ نفس ہے کیا؟ فلسفے میں جائیے الجھ جائیں گے، کہیں تک نتیجے میں سمپل سا جواب دوں گا قرآن سے، آسان سا آسان سا۔ یہ نفس کیا ہے؟ مکمل وجود۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ شاہد۔ لا الہ الا اللہ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ الہی آمین۔ خدایا پروردگارا، ہمیں اور ہماری تمام قوم کی ہدایت فرما۔ صحیح راستہ وہی راستہ ہے جو تو نے آل محمد کے ذریعے سے بتایا ہے۔
اس پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہ قد افلح من زکاہا، کامیاب کون ہے؟ جس نے اس نفس کو کیا کر لیا؟ پاکیزہ بنایا۔ یہ نفس کیا ہے بھائی؟ کتنی مرتبہ آپ نے ممبروں سے سنا ہے نفس 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 نفس، کیا نفس ہے؟ دیکھیے دو چیزوں کو سمجھیے اچھی طرح سے، ایک ہے آپ کی حقیقت، ایک ہے آپ کا پوزیشن، آپ کے سے لگی ہوئی چیزیں۔ میں، یہ میرا، میری قبا، یہ میں، یہ میری ابا، یہ آپ اور آپ کا یہ شرٹ، یہ آپ اور آپ کی یہ گاڑی، یہ آپ کی یہ آپ کا یہ گھر، یہ جو میرا ہے وہ لگی ہوئی چیز ہے۔ میں الگ ہوں، وہ میرا الگ ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کو پوزیشنز جو ہیں میرے نہیں ہیں، میں نہیں ہوں، پوزیشن کچھ اور ہے، میں کچھ اور ہوں۔ میرا گھر، میں گھر نہیں جی، میرا گھر، میں گھر نہیں۔ اس کے بعد میرا ہاتھ، یہ تو یہ میں کون ہوں، میرا ہاتھ کون ہے؟ تو معلوم ہے میں الگ ہوں، میرا ہاتھ الگ ہے۔ تو مجھے یہ میں کو سمجھنا ہے جو میرا ہاتھ الگ ہے، میرے پیر الگ ہے، میرے کان الگ ہے، میرے آنکھ الگ ہے۔ یہ کیا چیز ہے جو میں ہوں؟ ہاتھ کٹ گیا مگر ہیں میں ہوں، پیر کٹ گیا مگر میں ہوں، زبان کٹ گئی، اشارے ہیں، زبان کٹ گئی مگر میں ہوں۔ میں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ شب ہجرت علی نے ہاتھوں کو نہیں بیچا تھا، پیروں کو نہیں بیچا تھا، زبان کو نہیں بیچا تھا، علی نے شب ہجرت میں کو بیچا تھا۔ یا علی صلوات اللہ۔ جب شب ہجرت علی نے اپنا میں دے دیا، ادھر سے بھی جواب آنا چاہیے۔ آپ کو یاد رکھیں، مولانا ہم دعا کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہم پریشان ہیں، یہ دعا بتائی گئی، یہ عمل بتا گیا۔ ایک بحث آئے گی آئندہ انشاءاللہ، بحث کریں گے ہم، دعائے نظری اور دعائے عملی، آئندہ بحث ہوگی انشاءاللہ۔ عقل نظری، عقل عملی۔ نظری کہتے ہیں فلسفیانہ گفتگو، گھنٹوں تک گفتگو کر رہے ہیں ہم لوگ، بہت اچھی طرح سے، یہ بزنس ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس کے بعد نتیجے بھی نکال لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اتنی آمدنی ہو جائے گی۔ یہ کیا گفتگو ہے؟ نظری گفتگو ہے، اسپیکولیٹیو وزڈم جس کو کہتے ہیں جی، مگر عملی نہیں ہے۔ تو عملی کیا ہے؟ میں نے دعا کی پروردگارہ مجھے رزق حلال عنایت فرما، تو رزق حلال کی دعا بہترین دعا ہے۔ قبول کب ہوگی؟ مجھے حلال راستے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جب تک کہ راستہ اختیار نہیں کروں گا تو ملنے والی نہیں ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں عملی میدان میں، جب تک کہ میں عمل میں نہیں اتروں گا وہ میری دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ دعا، ہمارے دعائیں ہیں اسپیکولیٹیو ہیں، یعنی نظری ہیں، عملی نہیں ہیں۔ یہ دعائیں بتائی کیوں گئی ہیں؟ تاکہ تم عمل کی طرف رغبت کرو اس دعا کے ذریعے سے۔ اگر یہ دعا اگر سمجھ میں آ رہی ہے، جو دعا کی تعلیم ہے اس پر عمل کرو، نتیجے اچھے نکلیں گے۔ دعا قبول نہیں ہو رہی، نہیں ہوگی زندگی بھر تک گھر میں بیٹھے یا رازق کو، یا رازق کو، یا رازق کو، یا رازق کو، یا رازق کو۔ بیوی کہے کہ جا کے کام کرو تو رازق کو دے گا اللہ، اس لیے کہ صرف تمہارے رازقوں سے تم کو ملنے والا نہیں ہے، تم کو محنت کرنا پڑے گا۔ تو ایک ہے نظری گفتگو، ایک ہے عملی گفتگو۔ اسی طرح سے نفس کے لیے بھی ایک نظری نفس ہے، ایک عملی نفس ہے۔ نظری نفس کیا ہے؟ اس کا فلسفہ بیان کیجئے، بیان کیجئے، بیان کیجئے۔ عمل کیا ہے؟ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اس نفس کو دیا ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ جب قیمتی ہے تو اس کو بہت سنبھال کے رکھیے، کہیں ایسا ہم دیکھو فَإِنَّ جنت ثمنُكَ الْجَنَّةُ لَا تَبِعُوهَا إِلَّا بِهَا۔ مولا فرماتے ہیں تیری قیمت جنت ہے، تیری قیمت جنت ہے، سستے داموں جنت کو بیچو نہیں۔
ثمنک الجنہ لا تبعوها الا بها، تیری قیمت جنت ہے، اگر بیچنا ہے تو جنت کے عوض ہی بیچو۔ علی نے قیمت کو بتایا، نفس کی قیمت کیا ہے؟ نفس ہے میں، علی نے جب میں دے دیا، اللہ نے اپنا میں دے۔ صلوات بڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ کیا اللہم صل علی۔ دیکھیں یہ آیت کے ذریعے سے نفس بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا، نفس اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ اس کو اچھی طرح میری طرف غور سے سنیے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا، انت قلت اتخذونی و امی الہین من دونی، کہ اے عیسیٰ کیا تو نے یہ کہا ہے تم کو تمہاری ماں کو خدا مانو؟ جی قرآن کی آیت ہے، اللہ یہ کہہ رہا کیا انت قلت، کہ تو نے کہا ہے کہ تجھے بھی خدا مانوں اور تمہاری ماں کو بھی خدا مانوں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا سر اگر میں بولوں تو تجھے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، وہ بات بولوں ہی کیوں جو میرے حق میں نہیں ہے۔ بندگان خدا کے حق میں نہ کہہ گیا جو جملہ سمجھنا بندگان خدا کے ہاتھ میں اللہ کی قدرت ہے، اللہ نہیں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، قدرت پروردگار ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ کیا تم نے کہا کہ تمہاری ماں جو ہے خدا ہے؟ پروردگار میں کیسے کہوں، یہ میرے حق ہی نہیں ہے، اگر میں نے کہا ہوتا تجھے معلوم ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جملہ ہے بہترین، نفس کی بحث میں اس سے بہتر کوئی آیت نہیں ہے۔ تعلم ما فی نفسی، پروردگارہ میرے نفس میں جو چیز ہے تو جانتا ہے، جی میرے نفس کے اندر جو ہے تو جانتا ہے۔ ولا اعلم فی نفسک، پروردگارہ میرے نفس سے میں واقف ہوں، تو جانتا ہے، مگر تیرے نفس کو میں واقف نہیں ہے۔ لفظ نفس میرا بھی ہے، لفظ اللہ کا بھی ہے، بہت ہی اہم ہے۔ تو معلوم ہوا نفس کیا ہوا؟ مکمل وجود ہے، انسان کا مکمل وجود کو کہتے ہیں نفس۔ وجود کا تعلق ہاتھ پیروں سے نہیں ہے، بس کا وجود یہ ہے کہ وہ ختم ہونے کے بعد بھی وہ باقی رہتا ہے، اس وجود کو کہتے ہیں نفس۔ اب یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت صالح کی قوم سمود نے فَهَدَاهُمُ اللَّهُ وَأَمَّا ثَمُودُ هَدَاهُمُ اللَّهُ فَهَدَاهُمُ اللَّهُ، سورہ فصلت جس میں سجدہ واجب ہے۔ دیکھو اللہ نے ہدایت فرمائی، مگر فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے اندھے پن کو قبول کر لیا مگر ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ بہت اچھی طرح سے پاکستان، ہندوستان، ساری دنیا مسلمان سنے، جہاں جہاں مسلمان ہیں، آن لائن بھی بہت سے لوگ سن رہے ہیں۔ عما اور ہدا کے معنی ہدایت، عما کے معنی اندھا پن، ہدایت کے مقابل میں اندھا پن۔ کیوں اندھا پن؟ آنکھ پر بھی پٹی ہے، دل پہ بھی لگ گیا ہے مہر، کانوں پہ بھی مہر لگ گئی ہے، سمن بکمن عم، تو یہ کہاں مووی نہیں ہو سکتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آگے بڑھنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ قرآن نے مثال دی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِتَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا۔ حضرت صالح سے کہا گیا اچھا آپ نبی ہیں، آپ حضرت صالح نے کہا جی ہاں میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا۔ اچھا ہے تو یہ پہاڑی کے بیچ میں ایک اونٹنی نکال کے بتا دیجئے، ہاں جی یہ پہاڑی کے بیچ میں سے اونٹنی نکال کر کے بتا دیجئے۔ حضرت صالح نے دعا کی، زندہ اونٹنی پہاڑی کے بیچ میں سے نکلی، اور اس کا نام رکھا گیا کیا ہے؟ ناقہ صالح۔
جی قرآن میں قصہ میرا نہیں ہے، قرآن میں ہے نا، اسی سورہ شمس میں۔ اس کو کیا کیا انہوں نے؟ دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، معجزہ دیکھا کہ نکل رہی ہے، پہاڑی کے بیچ میں نکل رہی ہے۔ اس سے اللہ نے کہا کہ سقیا، ہاں اس کو پانی پلاؤ، اس کے پیچھے مت پڑو، عذاب آئے گا۔ اونٹنی کے خلاف، ہے قرآن ہے، قرآن ہے، اونٹنی اللہ نے بھیجی ہے، اگر تم اس کے خلاف جاؤ گے تو عذاب الہی آئے گا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسوا، چنانچہ انہوں نے اونٹ کو پے کیا، اس کو قتل کیا، اس کو شہید کیا، اللہ نے عذاب نازل کیا۔ تو معلوم ہوا جب بھی اللہ اپنے اعجاز کو بتاتا ہے اور اعجاز کا انکار ہوتا ہے تو اللہ عذاب نازل کرتا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں ہے۔ مسلمان قرآن کا انکار کر رہا ہے کہ یہ عذاب آنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا عذاب میں مبتلا نہیں ہیں ہم لوگ؟ کس خواب میں مبتلا ہیں؟ ہم لوگ ڈینجرس حالت سے گزر رہے ہیں، اس لیے کہ حقائق کو دیکھ کر کے چھٹکارا، حقائق کو دیکھ رہے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حقیقت کیا ہے، لیکن انکار کر رہے ہیں۔ ذات پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں عذاب نازل کر رہا ہوں۔ اونٹنی اللہ کی، توجہ بہت اچھی طرح اٹھنا۔ ایک مرتبہ مسلمان آئے، جنگ کا زمانہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، کچھ مسلمان آئے، اے رسول جی اس درخت کو اگر آپ اپنی طرف بلا لیں جی تب جانیں کہ آپ رسول ہیں اللہ کے۔ جی یہ درخت آپ کے پاس آ جائے حکم سے، اچھا مان جاؤ گے؟ ہاں مان جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو صاحب کن فقاں ہو، جو ولایت الہی کا حامل ہو، اس نے اشارہ کیا، پورا جڑوں سے نکلتا ہوا درخت چلتے ہوئے سرکار کے سامنے آیا۔ اب اس کے بعد بھی چین نہیں ہوا، اس کے دو حصے ہوں، آدھا آپ کے پاس رہے، آدھا آگے نکل جائے۔ سرکار نے کہا یہ بھی ہو جائے گا۔ روایتوں میں کہ جب آیا تھا وہ دو حصے ہوئے تھے، ایک حصہ سرکار کے پشت پر تھا، ایک حصہ علی کے پشت پر تھا۔ یہ درخت کو سمجھیے اچھی طرح، درخت نہیں ہے، حق و باطل کی تمیز ہے، اسی لیے نہیں چاہتے تھے یہ دونوں ساتھ رہیں، اس لیے کہا آدھا نکل جائے آدھا رہ جائے۔ سرکار نے کہا اچھا پھر بھی معجزہ بتاتا ہوں، اور یہ معجزہ بتانے کے بعد تم نے ایمان نہیں لایا تو تم پر عذاب نازل ہونے والا۔ دیکھیے بہت ہی غور کیجئے، واقعات صرف واقعات نہیں ہیں، اس کے پیچھے بہت سے رموز ہیں، بہت سے اسرار ہیں، ان اسرار کو پے کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ فاستحب العمى علی الہدی، قوم سمود کون ہے؟ جس نے اندھے پن کو قبول کر لیا، ہدایت کو ٹھکرا دیا۔ مسلمان قوم کون ہے؟ جس نے علی کو ٹھکرا کر اندھے پن کو قبول کر لیا، جس کے نتیجے میں آج جتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں، لیکن ایک نے کہا نا ہم تو علی کہیں گے، کچھ بھی ہو جائے علی کہیں گے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مولا علی ہے۔ جی ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مولا حسن ہے، ہمیں فخر ہے کہ مولا حسین ہے، ہمارا فخر ہے۔ ہم چھپا کے عقیدہ نہیں رکھتے، کسی کو نکال رہے ہیں، کسی کو ڈال رہے ہیں، نہ، ہمارا بچپنے سے کسی بچے کو پوچھ لیجئے 8ویں امام کون بتائے گا، قبر میں بھی پوچھ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر اللہ۔ وعجل فرجم۔ اچھی طرح سے آپ لوگ یہاں سمجھ کے آج کے جائیے، ہماری گفتگو ہے دین اسیر۔ دین اسیر کے معنی کیا ہے؟ کیپٹیو ریلیجن۔ کس میں کیپٹیو ہو گئے ہم لوگ؟ خواہشات۔ اتخذ الہہ ہوا۔ ہماری پرسنل زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں ہم لوگ قیدی کس کے ہیں؟ خواہشات۔ جب خواہشات کے قیدی ہوئے تو ہمیں انقلاب لانے والے کی ضرورت ہے، اس خواہشات کی قیدی سے نکال کر اللہ کی قید میں لے جائے۔ مولا نے فرمایا لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا،
کسی غیر کا غلام نہ بن، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا۔ تو معلوم ہوا اللہ کی غلامی سے ہٹ جائیں گے تو سب کی غلامی میں چلے جائیں گے، جب اللہ کی غلامی میں چلے جائیں گے تب آزاد ہوں گے۔ انشاءاللہ آئندہ کو گفتگو ہوگی ہماری آزادی کیا ہے، دین آزاد کیا ہے۔ مسلمانوں سنو 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 سورہ توبہ، اور سورہ توبہ اس کے ساتھ سورہ احزاب پڑھیے، قرآن کی آیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ دین اسلام سر عادیان پر چھا جائے گا، اور اللہ نے وعدہ کیا یہ ہونے والا ہے، تم قبول کرو یا نہ کرو، دین اسلام چھا جائے گا۔ وہ اسلام 72 نہیں ہے، ایک ہی اسلام ہے۔ وہ کون سا اسلام ہے؟ جو آزاد ہے، غلام نہیں ہے۔ جو غلام ہے وہ کبھی آزاد دوسرے کو کر نہیں سکتا۔ وہ کون آزاد ہے؟ جی، عراق ایران کی جنگ ہو رہی تھی، ہنگامہ چل رہا تھا، ساری دنیا ایک طرف ہو رہی تھی، ویپن مت دو ایران کو، ویپن مت دو ایران کو، ویپن مت دو ایران کو، وہ نہیں بھی نہ کہا۔ اللہ نے ایسے بدل دیا، اللہ نے وعدہ کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے قوس کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج اس عالم میں آئے، یوکرین کی جنگ میں کہتے ہیں ایران سے مت لو ویپن لے، اس وقت کہتے تھے مت دو، اب کہہ رہے ہیں مت لو۔ تو معلوم ہے اللہ نے کتنا بدل کے بتا دیا کہ اگر مومن اپنے پیروں پہ ثابت قدم رہے گا، اس کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سب لوگ اس سے بھیک مانگیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد را۔ نوجوان اچھی طرح سے سمجھے، جو اکانومی چل رہی ہے ہماری پاکستان کی یا پورے مسلم کنٹری کی، اکانومی کا نام کیا ہے؟ وار اکانومی۔ اس اکانومی کا نام کیا ہے؟ وار، جنگ کا اقتصاد۔ جب تک جنگ رہے 4-5 آدمی کو روٹی ملتی رہی، وہ قوم گئی کہیں اور چلے جائے کوئی پریشانی، مگر 4-5-10 آدمیوں کو برابر روٹی ملتی رہے گی، جنگ۔ یہ فلسفہ ہے۔ اور اقتصادی جنگ جو ہے وہ اتنی پیاری جنگ ہے کہ آپ کو معلوم ہے 20 سال پہلے روانڈا بالکل تھرڈ ورلڈ کنٹری تھا، پوچھنے والا نہیں تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی، آج فرسٹ ورلڈ کنٹری بن چکا ہے 20 سال کے اندر۔ اس لیے کہ پہلے وار اکانومی پہ کام کر رہا تھا، اب پیس اکانومی پہ کام ہو رہا ہے۔ اب سمجھیں کہ کامیاب کون ہے؟ پیس اکانومی کامیاب ہے۔ یمن کو لڑایا گیا، ایران سے لڑایا گیا، لڑے، اب جو ہے ایک مسئلہ ایران میں ایسا ہے، ایک عورت کا انتقال ہوا کہ ایکسیڈنٹ میں اس کو اتنا بڑھایا گیا 3 مہینے تک، مثلا اب انقلاب ختم ہونے والا، اب انقلاب ختم ہونے والا، اب انقلاب ختم ہونے والا۔ انقلاب ختم نہیں ہوا، یمن کے مسئلے کے بعد پھر ایران اور سعودی کی ملاقات نے دنیا کو بتا دیا کہ اللہ کی حکمت یہ ہے، کبھی کبھی اللہ باطل کو بھی جھکا دیتا ہے۔ دنیا نے دیکھا، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، بہترین بات ہے، اب ہمیں جنگ نہیں کرنا چاہیے، اب یمن کو آباد کرنا چاہیے، کنسٹرکشن کرنا چاہیے، اس کی اکانومی۔ اب معلوم ہوا لوگ پیسے کی چکر میں یہ سب کر رہے ہیں، تو حضور یہ سب پلٹ گیا کیسے؟ اللہ نے وعدہ کیا تم میرے کاز کی مدد کرو، میں تمہارے کاز کی مدد کروں۔ سمپل سا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سیلف انٹرسٹ ایک الگ ہے، کمیونٹی انٹرسٹ الگ ہے۔ یہ 2 انٹرسٹ کو اگر ایک جگہ جمع کرنا چاہے تو کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ صرف اور صرف قربانی کس کی ہے؟ اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھیے ایک جملہ کہنا فضیلت کا ماشاءاللہ بہت ہی، کراچی کا مجمع ہے، اس کے انشاءاللہ قدر کرے گا۔ حضرت سلیمان نے دعا مانگی، پروردگارہ ایسی حکومت دے، قرآن کی آیت ہے،
ایسی حکومت دے جو کسی کو نہ ملی ہو۔ کون ہے؟ سلیمان کو اللہ نے کہا اچھا تم کو حکومت چاہیے، لے لو حکومت، چرن پر، پرن پر، ہواؤں پر، فضاؤں پر، ملک پر اور جنات پر، ساری حکومت تمہاری۔ اتنی حکومت کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کس کے پاس آئے؟ سلیمان کے پاس۔ علی کون ہے؟ پروردگار مجھے حکومت نہیں چاہیے۔ سلیمان تم حکومت کی خواہش کر رہے ہو، علی کے نگاہوں میں حکومت ٹھوکر ہے، اسی لیے کہا اگر چونٹی کے منہ سے دانہ نکالوں صرف ظلم کے ذریعے سے میں حکومت کو ٹھکرا دوں گا، یہ ظلم نہیں کروں۔ یہ ہے علی۔ یہ علی دشمنی کو معمولی دشمنی نہیں ہے، اس لیے کہ علی عدالت خواہ ہیں، چاہتا ہے کہ دنیا میں انسان فمثل فی المحراب ویقول یا دنیا الی اقبلتی وفی طمعتی قد طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہا، عیش کے حقیر عملوں کے حقیر، عیش کے قصیر عملوں کے حقیر، چلے جا میرے سامنے دنیا، کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے 3 مرتبہ طلاق دیا ہے۔ اے علی آپ نے شادی ہی کب کی تھی؟ جی یہ مثال ہے، 3 مرتبہ طلاق دیا ہے، اب تم سے کوئی میرا رابطہ نہیں ہے، نکل جا۔ ابن عباس سے کہا تمہاری حکومت کی قیمت معلوم ہے؟ اور سرکار بتائیے کیا قیمت ہے؟ یہ جو بکری کے ناک سے جو پانی نکل رہا ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں سناٹ، اس کی کیا قیمت ہے؟ مولا اس کی کیا قیمت ہے؟ کہ تمہاری حکومت کی اس سے بھی بدتر حکومت۔ یہ ہے علی۔ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ کون سا مقام ہے جس نے اپنے نفس کی معرفت کو اس مقام پہ لا دیا کہ وہ آواز قدرت آئی، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَهُمْ۔ یہ بھی عجیب گھرانہ ہے، نفس بھی اگر مجتمع ہوتا ہے تو ایک ہی جگہ ہے۔ یہ ہے دین۔ تو عزیزان گرامی، مسئلہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ دین کو جو ہے سمجھ جائیں، دین کو ایز اے تھیوریٹیکل نہ باقی رکھیں، یعنی اسپیکیلیٹی باقی نہ رکھیں، یعنی صرف اور صرف نظری باقی نہ رکھیں، دین کو عملی باقی رکھیں۔ معمار میں پہلے دن میں 28 کا مجلس پڑھ چکا ہوں، 29 کو شاید 29 کو، اس میں میں نے بتایا تھا کہ محرم نظری، محرم عملی۔ کاش اس کو میں سمجھا سکوں، آپ لوگ یہاں سے لے جائیے۔ محرم نظری یعنی بحث کریں، ماشاءاللہ مجلس میں شریک ہوں، ماشاءاللہ عزاداری کریں، گریا کریں، بہترین چیز ہے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس کے، اور اللہ کا لاکھ شکر ہے، لاکھ دنیا دبانے کی کوشش کرتی ہے، ہر مرتبہ ابھر جاتا ہے، ہر مرتبہ اتنا ابھرتا ہے کہ آج معلوم ہے، آپ کو خوشخبری دوں کہ پارسال لیبیا میں حسینیہ کی بنیاد ہوئی۔ یعنی حسینیہ کے معنی عربی میں حسینیہ کہتے ہیں امام بارگاہ کو، یعنی لیبیا میں جہاں تصور نہیں تھا وہاں پر حسینیہ کی بنیاد۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آواز اس کو کوئی دبا نہیں سکتا، حقیقت نہیں ہے۔ تو ہم لوگ نوجوانوں ان محرم کی مجالس کو گفتگو سے ہٹ کر، نظری کے معنی گفتگو، تھیوریٹیکل فلسفیکل گفتگو ہو رہی گھنٹوں گفتگو، جو بہتر ہم ہی نتیجے پہ، نہ، یہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ کامیاب کیا ہے؟ محرم عملی، محرم کو عملی بنا ہے۔ عملی کیسے بنا ہے؟ کردار حسینی کو ریفلیکٹ کریں، ہمارے کھانے میں، اٹھنے میں، تبرک میں، مجالس میں، شرکت میں، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ، سب کو بتائیں حسینی ہوتا کون ہے۔ حسینی وہ ہوتا ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے۔ سرکار کتاب اہل سنت کی کتابوں میں ہے، سرکار صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، بچہ ہے بھئی، بچہ رو رہا ہے، سرکار سب چھوڑ کے اندر گئے اور لے جا کر کے بچے کو لایا، کہا یہ حسین ہے، اس کو پہچانو، اور اس کا رونا مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو بہت پسند، انا احبہ، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، میں بہت محبت کرتا ہوں، میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو حسین سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار
ہم سے پوچھتے ہیں کہ عزاداری کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں سنت رسول پر عمل کرنا ہمارا کام ہے سر، ہم تو شہادت کے بعد عزاداری کرتے ہیں۔ حسین کی عزاداری زندگی ہی میں سرکار نے کر کے بتا دی، خود سرکار نے کی۔ جنگ صفین سے مولا امیر المومنین واپس ہو رہے ہیں، نینوا کے قریب پہنچے، آنکھ لگی، اٹھ گئے، بیٹھے، خاک نینوا کو اٹھاتے جاتے تھے، ہوا میں ڈالتے جاتے تھے۔ جی 2 محرم ہے، 2 محرم ہے۔ حسین سے پہلے آدم بھی پہنچ چکے ہیں، ابراہیم بھی پہنچ چکے ہیں، موسیٰ بھی پہنچ چکے ہیں، عیسیٰ بھی پہنچ چکے ہیں، سرکار بھی پہنچ چکے ہیں۔ آج علی پہنچا ہے جنگ صفین کے بعد، خاک کو اڑاتا جا رہا ہے، کہتے جا رہے ہیں میرے بیٹے نے کیا کیا میرے بیٹے نے کیا کیا، کیا کیا میرے بیٹے نے، کیا کیا میرے بیٹے نے، کیا کیا۔ ساتھی اصحاب پریشان ہو گئے، مولا کیا بات کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ کہ مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر اسی سرزمین میں حسین لیٹا ہوا ہے، درندے جھٹ پڑے ہیں، کوئی پتھر، کوئی تبر، کوئی تلوار۔ ٹھیک 24 سال بعد وہ پیشین گوئی آج سچی ہو رہی ہے۔ 2 محرم ہے، حسین جمعرات کے دن 2 محرم کو کربلا کی سرزمین میں پہنچے۔ جب پہنچے تو گرد و غبار ابھری اور پورے قافلے پر چھا گئی، امام حسین کے چہرے پر آئی۔ ام کلثوم نے پوچھا اے میرے بھائی جان خیریت تو ہے؟ آپ کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں جیسے زرد ہو چکا ہے، کون سا مقام ہے کہ میرا دل ہول کھا رہا ہے؟ آواز دی بہن یہیں پر ہمارا ٹھکانہ ہے۔ 2 محرم کوئی معمولی جو اس جگہ نہیں ہے، 2 محرم تاریخ کا وہ اہم موڑ ہے جہاں پر یہ قافلہ رکا ہے اور یاد کر رہے ہیں امام حسین۔ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے، خاک کو اٹھاتے جاتے تھے، سونگھتے جاتے تھے، ایک مقام وہ آیا جہاں پر کہا ہاں یہی وہ مقام ہے۔ آواز دی کوئی ہے یہاں پر قریب کا رہنے والا، کوئی ہے جاننے پہچاننے والے ہیں، ذرا سا معلوم کرو کون کون رہتا ہے۔ حضرت عباس گئے، غازری والوں کو جمع کیا، بنی اسد جمع ہوئے، معلوم ہوا مولا حسین آئے ہیں۔ کچھ عورتیں بھی آ گئیں، کچھ بچے بھی آ گئے، کچھ بوڑھے بھی آ گئے۔ مولا نے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہا مولا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ حل لہا اسم آخر، کیا اس کا دوسرا بھی نام ہے؟ کہا مولا اس کو شط فرات بھی کہتے ہیں۔ مولا نے پوچھا حل لہا اسم آخر، ایک ایک نام پوچھتے جا رہے ہیں، مولا پوچھتے جا رہے ہیں اس کا نام کوئی اور بھی ہے؟ آخر میں ایک بوڑھا اپنی کمر کو سیدھی کرتا ہے، حضور اگر اجازت دیں تو بتاؤں، میں نے بزرگوں سے ایک نام بھی سنا ہے، اس کو کربلا بھی کہتے۔ ہاں 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 ہونا رحال ہونا۔ 2 محرم عزاداری، میری بہنیں میری بیٹیاں گھر، اب کوئی پرواہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، مجلسیں ہوں، کبھی اس امام بارگاہ میں کبھی اس امام بارگاہ میں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ پرسے کو جا رہے ہیں۔ کون؟ وہ بی بی کو پرسا دینا۔ دیکھو کہیں پہلو میں تمہارے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے خدایا رونے والے کی گودی سلامت رکھ۔ میں کہوں بی بی جاہو حشم کی دعا دیجئے، مال و منال کی دعا دیجئے، گودی کی سلامتی کی دعا کیوں دے رہی ہیں؟ جب نہیں جواب ملے تجھے نہیں معلوم کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی۔
معلوم کرو زمین کس کی ہے، معلوم کرو کس کی زمین ہے۔ زمیندار آ کر مولا آپ کی ہے، نہ قیمت طے ہو اور یہ زمین کے کاغذات تیار ہوں۔ 60,000 درہم میں زمین خریدی، قبائلے تیار ہوئے، پیپرز تیار ہوئے۔ مولا نے کہا اب اس کو میں تمہیں ہبہ کر رہا ہوں، اب یہ زمین تمہاری ہے، مگر شرط یہ ہے جب یہاں ہم شہید ہو جائیں ہماری قبریں بنانا ہمیں دفن کر دینا۔ چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کی گود میں، کچھ عورتیں باہ محجبہ، مولا عورتوں کی طرف پلٹے، تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اگر ہم یہاں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو جائیں اور اگر تم قبریں نہ بنا سکی ہوں، اگر تمہارے سے ہو سکے تو ایک گڈھا کھود دینا، اس میں ہم سب کو ڈال دیں۔ عجب نہیں، مولا مطمئن نہیں ہوئے، بچے گود میں آتے تھے، مولا سینے سے لگاتے تھے، کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا کس کا کلمہ؟ کہا محمد مصطفیٰ کا۔ دیکھو ہم یہاں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو جائیں گے، تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کریں تو ایک مٹھی خاک اٹھانا ہماری لاشوں میں ڈال۔ اجرکم علی اللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ آوازوں کو سلامت رکھے۔ ایک جملہ کہوں گا میں ضرور، کسی کو رہنا نہیں ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، سنیے جملے، ضرور روتے ضرور ہیں، خصوصاً لواحقین روتے ہیں، مگر دل کے گوشے میں خیال آتا کہ دفن ہو جائے، غسل ہو جائے، کفن ہو جائے۔ جب تک کہ دفن نہیں ہوتا قریبی رشتہ داروں کو سکون نہیں ہوتا، پوچھتے ہیں غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، دفنا دیا گیا۔ جب تک دفنایا نہیں جاتا خاندان کو سکون نہیں ہوتا۔ ایک رونے کا جملہ سنو، سید سجاد بھی تو کسی کا وارث ہے، اس کے دل میں بھی تو یہی تمنا ہے۔ زینب کہتی ہے جب میری سواری پہنچی میرے بھائی کے پامال لاش کے قریب، کیا دیکھا ہے؟ سید سجاد ہاتھوں کو باندھے ہوئے بڑی غربت سے دیکھ رہا ہے۔ میں سمجھ گئی اب اس کی روح پرواز کر جائے گی، مر جائے گا۔ میں نے سینے سے لگایا، بیٹا میں نے بابا سے سنا ہے یہاں قبریں بنیں گی، یہاں زیارت کرنے والے آئیں گے۔ کیا کہا بیٹے نے؟ پھوپھی اماں جس کا بیٹا زندہ ہو